کوٹ رپورٹرز ایسوسیشن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح انہوں نے ایک دفعہ پھر ان کی آزادی پر جو پابندی لگانے کی کوشش کی گئی تو وہ اس کوشش کے سامنے ڈٹ گئے ہیں۔ انہوں نے پہلے بھی اس طرح کی کوششوں کے خلاف مزاحمت کی ہے، آج پھر انہوں نے مزاحمت کی ہے، بالکل ایک آئینی اور جمہوری طریقے سے انہوں نے مزاحمت کی ہے، اور جو پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کی طرف سے ایک جو غیر جمہوری اور غیر آئینی انداز میں ایک پابندی لگائی گئی تھی کورٹ پروسیڈنگز کی رپورٹنگ پر، اس کو انہوں نے مسترد کیا ہے اور اس کے خلاف انہوں نے قانونی راستہ اختیار کیا ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک طرف جو آپ نے قانونی راستہ اختیار کیا اس کی ایک اپنی اہمیت ہے، آج آپ نے اس پہ ایک آئینی درخواست دائر کی، لیکن آج جب جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی کورٹ میں احمد فرحات کی بازیابی کا جو مقدمہ ہے تو اس کے دوران میں نے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کو یہ بتایا کہ پیمرا کی طرف سے ایک حکم نامہ جاری کیا گیا ہے جس کے تحت یہ جو آپ ریمارکس دے رہے ہیں یا آپ کی طرف سے جو حکومت کے نمائندوں کو کچھ سوالات دیے گئے ہیں اور آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ اگلی ہیئرنگ میں ان کا جواب لے کے آئیں، تو میں نے جج صاحب سے پوچھا جی کہ کیا اب ہم آپ کے یہ جو ریمارکس اور سوالات ہیں ان کو رپورٹ کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ آپ رپورٹ کر سکتے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئندہ سے ہم جو مسنگ پرسنز کے کیسز ہوں گے اور خاص طور پہ جو احمد فرحات کا جو کیس ہے اس کی ہم لائیو سٹریمنگ کروائیں گے، یعنی کہ اب وہ لائیو جائے گا۔ تو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے جو کہا ہے وہ آپ سب کے سامنے کہا ہے، تو ان کے کورٹ میں جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو پروسیڈنگ ہو رہی ہے اس کو آپ رپورٹ کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ رپورٹ کر سکتے ہیں، اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو پیمرا کا حکم نامہ ہے وہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔ تو اس وقت ہم سب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی عمارت کے سامنے کھڑے ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس نے ایک آئینی ادارہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، نہ صرف اس کے خلاف بلکہ پوری جو پاکستان کی جوڈیشری ہے اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے، میڈیا کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ میں نے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کو بھی یہی کہا کہ جب سے آپ نے یہ ریمارکس دیے ہیں اس کیس میں تو اس کے بعد سے حکومت نے پیمرا کے ذریعے میڈیا کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، تو حکومت جو ہے اس نے ایک طرف عدلیہ کے خلاف جنگ شروع کر دیا ہے، پارلیمنٹ کو عدلیہ کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دوسری طرف میڈیا کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ نہ صرف یہ کہ پیمرا کے ذریعے حکم نامے جو ہیں وہ ہمیں مارشل لاء کے سیاہ دور کی یاد دلا رہے ہیں، بلکہ پنجاب اسمبلی سے بھی ایک قانون منظور کیا گیا ہے جس کو کہ اس موجودہ حکومت کی جو اتحادی جماعتیں ہیں اور ان کے اپنے بہت سے سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہے۔ تو یہ جو ساری مجموعی صورتحال ہے سے یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت جو حکمران طبقہ ہے اس نے عدلیہ اور میڈیا کے خلاف ایک اعلان جنگ کر دیا ہے۔ تو ہم نے ہمیشہ سے جب بھی عدلیہ کی آزادی پر حملہ کیا گیا ہے ہم نے ہمیشہ عدلیہ کا ساتھ دیا، کیونکہ ہم آئین اور قانون کی حکمرانی پہ یقین رکھتے ہیں، اور جب بھی میڈیا کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی تو ہم نے جو اپنی آزادی ہے اس کے تحفظ کے لیے بھی ہمیشہ کوشش کی ہے۔ تو ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ رپورٹرز ایسوسیشن نے جو پٹیشن دائر کی ہے یہ ایک آئینی اور قانونی جنگ کا حصہ ہے، اور اس وقت ہم جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے کھڑے ہیں تو یہ بھی دراصل ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم جوڈیشری کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ لوگ جو پارلیمنٹ کو جوڈیشری اور میڈیا کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم ان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ بھائی پلیز جب آپ لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ میڈیا کی آزادی کے سب سے بڑے لمبردار بن جاتے ہیں، لیکن جب بھی آپ کو حکومت ملتی ہے حکومت میں آتے ہی آپ 3 مہینے پورے نہیں کرتے اور آپ میڈیا کے خلاف اعلان جنگ کر دیتے ہیں، اور اب دوبارہ آپ نے یہی کیا ہے۔ تو پلیز آپ ایسا نہ کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ سے پچھلی حکومت تھی اس کے زوال کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس نے عدلیہ کے ساتھ میڈیا کے ساتھ محاذرائی کی، اداروں کے ساتھ محاذرائی کی۔ اب آپ بھی اسی حکومت کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنا چلن نہ بدلا تو آپ کا انجام وہی ہوگا جو آپ سے پچھلی حکومت کا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ہمت اور توفیق دی ہے کہ ہم نے جو پچھلی حکومت تھی اس کے خلاف بھی مزاحمت کی تھی، اور ہم اب آپ کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ دوبارہ اپوزیشن میں آئیں گے تو مجھے پتہ ہے کہ دوبارہ اگر عدلیہ اور میڈیا کے خلاف کسی نے اعلان جنگ کیا تو آپ اس وقت جب ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے پھر ہم آپ کو یاد دلائیں گے کہ آپ نے
ہمارے ساتھ کیا کیا تھا. دیکھیں جب یہ نوٹیفکیشن 21 مئی کا سامنے آیا اور ہمارے نالج میں یہ بات آئی کہ اس طرح کا کوئی جو غیر آئینی نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے جس سے جو کورٹ پروسیڈنگ کو رپورٹ کرنے پر پابندی عائد کر دی، تو سب سے پہلے میں نے اور اس کے ساتھ جو پریس ایسوسیشن آف سپریم کورٹ ہے ان کے صدر وکیل افضل صاحب سے میرا رابطہ ہوا. پھر ہم نے ایک ہنگامی اجلاس بلایا. ہم نے پیمرا کو اس پہ کہا کہ ہم آپ کا نوٹیفکیشن جو ہے اس کو مسترد کرتے ہیں، بلکہ ہم نے مطالبہ کہ اس کو واپس لیا جائے، اور اگر آپ واپس نہیں لیتے ہیں تو ظاہر ہے ہمارے پاس ایک لیگل آپشن موجود ہے، ہم آپ کے خلاف اس نوٹیفکیشن کے خلاف عدالتوں سے رجوع کریں گے. تو وہ نوٹیفکیشن تو واپس نہیں ہوا، تو پھر ہم نے بیرسٹر اعجاز گیلانی صاحب، اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ریاست علی آزاد صاحب کے ذریعے ہم نے ایک جو ہے پٹیشن دائر کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس کی آج سماعت بھی ہوئی ہے. تو اس پہ جو ہے ہم قانونی محاذ پہ بھی لڑ رہے ہیں، لیکن اب ہم اپنا جو دائرہ اختیار ہے، دائرہ کار ہے، بڑھاتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آرٹیکل 19 اور 19A کی صریحاً خلاف ورزی ہے. ایک طرف تو ہمیں بتایا جاتا ہے، تو ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں کہ انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتا ہوا دکھائی بھی دینا چاہیے. تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ انصاف کس طرح دکھائی دے گا جب آپ نے میڈیا کے اوپر پابندی لگا دی، ٹکرز ہم چلا نہیں سکتے، خبر ہم چلا نہیں سکتے، اور دوہرا معیار دیکھیں. دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ لائیو اسٹریمنگ اگر آپ کرنا چاہیں تو کر لیں. ایک طرف جو ٹیلی ویژن انڈسٹری جو پہلے ہی مشکلات کا شکار ہے، آپ اس کو مزید دبانے کی کوششوں میں مصروف ہیں. ایسا مت کیجیے. اور اگر کوئی انفارمیشن ہے میرے پاس آئی ہے کورٹ روم کی انفارمیشن، ٹیلی ویژن کا جو رپورٹر ہے وہ اپنی پاکٹ میں ڈال کے پھرتا رہے، وہ جو فائنل آرڈر ہے اس کے آنے تک کا انتظار کریں. مین وائل یہ جو سوشل میڈیا ہے، ڈیجیٹل میڈیا ہے، اس کے علاوہ جو ویب سائٹس ہیں، اگلے دن پرنٹ میڈیا ہے، وہ اس کو رپورٹ کرے، اور 1 مہینے بعد میں جا کے اگر کوئی فیصلہ آتا ہے تو میں اس کو میں رپورٹ کر سکوں گا. یہ ہمیں احکامات جاری کیے گئے. تو ہم مطالبہ کرتے ہیں اس نوٹیفکیشن کو نہ صرف واپس لیا جائے بلکہ جو ہمارا آئینی اور قانونی اور بنیادی حق ہے وہ ہمیں دیا جائے، کیونکہ انفارمیشن کا جو حصول ہے، رسائی ہے، وہ جو ہے وہ ہم سب کا جو ہے بنیادی حق ہے، وہ سب کو ملنا چاہیے. تو حامد میر صاحب آج ہمارے ساتھ آئے، اظہار یکجہتی کیا انہوں نے، ہم ان کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے دیگر جتنے بھی سینئر ساتھی ہیں، کورٹ رپورٹرز ہیں، سب اس معاملے ایک ہی نقطے پہ اکٹھے ہیں کہ ہمیں جو رپورٹنگ پہ آپ پابندی مت عائد کیجیے، کیونکہ جب آپ انفارمیشن کو دبائیں گے تو وہ دب تو سکتی نہیں. یہ وہ دور چلا گیا جب آپ انفارمیشن کو روک لیں گے. جتنا روکیں گے اتنے مسائل ہوں گے. بہتر ہے انفارمیشن کا جو حصول ہے اس کو آسان بنائیں تاکہ لوگوں کو جاننے کا حق ان کا ملے، اور اس میں شفافیت آئے گی، چیزیں بہتری کی جانب جائیں گے. تو حامد میر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. اور بات سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جو رپورٹرز ہیں وہ جمع ہیں. صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے فیاض محمود صاحب اور ان کی کیبنٹ کے ممبران ہیں. ہمارا جو مقصد ہے یہاں پہ کھڑا ہونے کا اور جو احتجاج کرنے کا، کالی پٹیاں باندھنے کا، وہ صرف یہ ہے کہ غیر آئینی جو نوٹیفکیشن، غیر قانونی نوٹیفکیشن پیمرا نے جاری کیا ہے، اس نوٹیفکیشن کے خلاف ہمارا احتجاج ہے، بھرپور احتجاج ہے. ہم نے بیرسٹر اعجاز گیلانی عمر اعجاز گیلانی صاحب کے ذریعے پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن نے اس کو چیلنج بھی کیا ہے، اور ہم مختلف فورمز پر اس کا احتجاج بھی جو وہ ریکارڈ کروائیں گے. اس کے حوالے سے ہم جمع ہیں. سب سے پہلے میں عمر اعجاز گیلانی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس حوالے سے بات کریں، اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن کے صدر، اور اس کے بعد حامد میر صاحب جو ہے اس حوالے سے بات کریں گے. سر آگے آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو پیمرا نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ عدالت میں ہونے والی کسی قسم کی کارروائی کے حوالے سے ٹی وی پہ لائیو رپورٹنگ جو ہے ٹکرز اور ہیڈ لائنز کے ذریعے سے وہ ممنوع ہو گئی ہے. یعنی پاکستان کی جو سو کالڈ کھلی عدالتیں ہیں ان میں جو کارروائی ہے اس کے حوالے سے عوام کو اب میڈیا کے ذریعے سے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے آگاہ نہیں کیا جا سکتا. اور یہ بات اتنی بدیہی طور پہ لاجکلی غلط ہے، قانونی طور پہ غلط ہے کہ ہم نے اس کے خلاف پٹیشن بھی عدالت میں دائر کی ہے، اور عدالت سے ہم نے یہ استدعا کی ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دیا جائے. کیونکہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کا آئین، پاکستان کا قانون کھلے انصاف کے تصور پر مبنی ہے. یعنی ہماری عدالتوں میں جو کارروائی ہوتی ہے، وکلاء کے، ججز کے، گواہوں کے درمیان مکالمے ہوتے ہیں، یہ کوئی خفیہ نہیں ہوتے، یہ عوام تک پہنچائے جاتے ہیں، اور عدالت میں کوئی بھی شخص آ سکتا ہے. اور جب کوئی شخص آ سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ جو اس نے، چاہے وہ صحافی ہو، اس نے جو وہاں عدالت میں، کھلی عدالت میں سنا، وہ آ کر عوام میں بیان بھی کر سکتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے عدلیہ میں ٹرانسپیرنسی، شفافیت، احتساب آتا ہے.
پیمرا نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اس میں کوڈ آف کنڈکٹ کے رول 4 کا حوالہ دیا، حالانکہ رول 4 اس کے بالکل برعکس بات کہتا ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ سب جوڈس کنٹینٹ میں بی ایئرڈ، یعنی جو زیر سماعت مقدمات ہیں اس کی کارروائی نشر ہو سکتی ہے، اور اس رول میں اس اصول کو، اس حق کو تسلیم کرنے کے بعد یہ کارروائی نشر ہو سکتی ہے. اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ اس کارروائی کو کچھ پابندیوں کے ساتھ، کچھ حدود و قیود کے ساتھ نشر کیا جائے گا، اور کارروائی کو نشر کرتے وقت اس بات کا لحاظ کیا جائے کہ وہ عدالتی فیصلوں پر غیر ضروری طور پہ اثر انداز نہ ہو. لیکن جس رول کا حوالہ پیمرا دے رہی ہے وہ رول بھی اس کے الٹی بات کہتا ہے. آئین کا آرٹیکل 19(1) عوام کو انفارمیشن تک رسائی کا حق دیتا ہے، اور صحافت کی آزادی کا حق دیتا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ عدلیہ کی آزادی ہے. لیکن پیمرا کا ایک ڈائریکٹر جنرل، یہ چیئرمین نے بھی جاری نہیں کیا، اتھارٹی نے بھی جاری نہیں کیا، یہ ڈائریکٹر جنرل اٹھ کر یہ کہتا ہے کہ آج سے پوری عدلیہ پر ہونے والی جو کارروائی ہے اس کو فضائے راز میں رکھا جائے گا. اس کا یہ اختیار ہی نہیں ہے. اس حوالے سے عدلیہ سے مشاورت تک نہیں کی، عدلیہ کے اوپر پردہ ڈال دیا گیا اور عدلیہ سے پوچھا بھی نہیں گیا. اس لیے یہ ہمارے لیے ایز لائرز بھی ایک تشویشناک بات ہے، اور ہم انشاءاللہ عدالت سے بھرپور امید بھی کرتے ہیں، درخواست بھی کرتے ہیں کہ اس مسئلے کا جلد اس کو ختم کریں. آج عدالت نے جو شو کاز نوٹسز تھے ان کو سسپینڈ کیا، اور ہم انشاءاللہ اگلی پیشی کو ہم سے دوبارہ استدعا کریں گے کہ اس کو کل عدم کراتے ہیں. جی، اسلام آباد ہائی کورٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن